ناصر صاحب ایک چیز ذرا فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آئی اے ای اے کا کردار، اس کے اوپر بھی کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور خاص طور پر اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مزید تعاون نہیں کریں گے. تو یہ تو پہلے سے ہی لگتا تھا کہ جہاں آئی اے ای اے جاتے تھے تو پھر اگلوں کو صحیح پتا ہوتا تھا کہ اسی جگہ پر ان کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں، اور اس کے بعد پھر وہیں پہ جا کے حملے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح سٹیپ ہے؟ کیونکہ 12 تاریخ کو آئی اے بورڈ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد ان کا ایک نوٹیفیکیشن آیا، اس کے اندر ڈیٹیلز آئیں کہ جی کوآپریشن نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور 13 کو اٹیک ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے ایران کا؟ دیکھیں، ایران تو پہلے بھی ان سے بات کر رہا تھا نا، وہ تو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اور اسی دوران محترم ولید صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اور مزید کمزور کرنے کے لیے، اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے حملے کیے تھے، ان کا پورا ایک جو فرنٹ ان لائن تھی، ان کے جتنے بھی کمانڈرز تھے یا سینئر لوگ تھے، سائنٹسٹ تھے، ان کے جنرل تھے، ان سب کو جب شہید کر دیا تو وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ بالکل ایران اب بالکل بچ جائے گا، اور پھر ہم جو جیسے کہیں گے ویسے کرمبل کر جائے گا. ظاہر ہے ایرانی جو لیکن انہوں نے تو اس کا ریئیکٹ کیا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے. اور وہ جو محترم صحیح کہہ رہے ہیں بھائی کہ جو آئرن ڈوم اور یہ چیزیں ان کی تھیں، ان کو تو بڑا ان کے اوپر ناز تھا. دیکھیں، یہ جو بات ہو رہی ہے معاہدے والی، یہ جو ہے ان کے ساتھ، یہ تو بات چیت تو چلتی رہے گی، لیکن دیکھیں ایک جہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ نقصان جو ایران کو ہوا وہ اسی را کی وجہ سے، پھر موساد کے ساتھ انہوں نے سب ان کے لوگوں کی نشاندہیاں کیں یا بہت کچھ ہوا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایران اس وقت بھی اپنے ایٹمی اثاثے بچا چکا ہے، اور اس میں پھر وہ جو ایک ان کا طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور دیکھیں، ہم خود ایک اسلامی ایٹمی طاقت رکھتے ہیں جس کے لیے، یعنی کہ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ جہاں پر حملہ کیا، یعنی کہ 3 تنصیبات پہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں پر آپ دوز کے ذریعے بھی میزائل فائر کیے، پھر B-2 بامبرز کے ذریعے بھی کیے، اور ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، وہ پہلے ایویکویشن کر چکے تھے یا ان کے پاس دوسرے ارینجمنٹس ہیں؟ This is what you are saying. جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو، اور ایسا ویسے ہوا بھی نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب تو اس پر بڑا بضد ہیں کہ نہیں وہ ہو چکا ہے، اور وہ جو ان کی اپنی میڈیا نے کہا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے کوئی، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی ہوتا تو اس کے ریئیکشن بڑا آتا، وہاں پہ تباہی بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی. جو بتایا جاتا ہے کنٹامینیشن ہوتی، ریڈیشن ہوتی جائے، تو اس طرح جی اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. تو الحمدللہ ایران کا یہ سارا کچھ محفوظ ہے، اور اللہ کرے گا کہ وہ ایٹمی طاقت بنے. ہم خود ایک ایٹمی طاقت ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے، جو ہمیشہ چاہتا ہے، جس نے کبھی پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور پھر یہ بھی ہوا. اور وہ صحیح بات ہے کہ وہ جو چودھری صاحب ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے مرغے کو مار پڑ رہی ہے تو یہ ایک دم سے یہاں بھی رکوا دی گئی، اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ ایک حقیقتیں ہیں، اور ولید صاحب نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے بھائی نے بھی جو بات کی، تو یہ حقیقت ہے. لیکن یہاں پر ایک جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اسرائیل اگر نقصانات اس کے ہو رہے ہیں، اور اگر لمبی جنگ ہوتی تو اس کے اندر ابھی بھی یہی ہوگا کہ اس کے جو نقصانات ہوئے اربوں ڈالرز کے، کہ جی وہ میزائل انٹرسیپٹ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ امریکہ بھی وہ اس کا نقصان بھرے گا، اختیار ولی صاحب اس کا، یہ برطانیہ بھی بھرے گا، وہ سارے کے سارے، جو جرمنی بھی اس کے اندر اپنا شیئر اس کے اندر رکھے گا، تو اس کے اندر اس کی اپنی جیب سے کچھ نہیں جائے گا. لیکن ایران کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہی ذرائع سے، کیونکہ ایک تو نقصان یہ ہے کہ اس کے جوہری سائنسدان شہید ہو گئے، پھر اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جو جاسوس تھے وہ اندر ان سائڈ جاب وہ بھی ہوئی، اور پھر سویلین بھی بڑا سیٹ اپ کا نقصان ہوا. تو کتنا آپ کا خیال میں ٹائم لگے گا ایران کو ان نقصانات سے نکلنے میں، اختیار صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھ لینا کہ آپ G7 کے ملک کو لے لیں، یورپی یونین کو لے لیں، سب لوگوں نے اپنے لیے ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے. ہر بندے نے اپنا ایک جتھا بنایا ہوا ہوتا ہے مختلف ملکوں کا. کچھ جو اٹامک کلب کے ممبر ہیں. پاکستان مسلم امہ کا واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے. ہم تو چاہتے ہیں
میں ناصر بھائی کی اس بات کو انڈوز کرتا ہوں اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ صرف ایران نہیں بلکہ جتنے اور دیگر مسلم ممالک ہیں سب ایٹمی قوت بن جائیں, اور یہ ایٹمی قوت بنیں گے تو جو پریشر آپ پر ہے وہ سارا پریشر ایکولی ڈیوائڈ بھی ہو جائے گا. ہمیشہ آپ پر ایک پریشر رہتا ہے بیکاز یو آر دا اونلی اینڈ لونلی اٹامک پاور. تو یہ بھی آپ کا جو ہے یہ تقسیم ہو جائے گا, یہ برڈن جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا, اور جو شرارتیں ہیں وہ بھی کافی ساری بند ہو جائیں گی. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے مسلم ملک ہیں سب اللہ کرے سارے بن جائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ اب اسرائیل کا لاس ہوا ہے, اس کے ساتھ باقی سارے ملک مل کر وہ اپنا ڈیوائیڈ کر لیں گے, اس شیئر اٹھا لیں گے اس کے ساتھ جو لاسز اس کے ہوئے ہیں. لیکن ایران کے ساتھ کون کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے آئے. ہم تو بس صرف مسلح پر بیٹھ کر ہی دعا دینے والے لوگوں میں سے ہیں کہ یار اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. تو میرے خیال میں یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ایک تنظیم ہماری ہے, اس مردہ گھوڑے میں اگر تھوڑی سی جان پڑی, جو مجھے آج اس بار مجھے اس سے کوئی اتنی مطلب ہمیشہ اس نے مایوس کیا ہے, لیکن ایران اور اسرائیل کی لڑائی کے بیچ میں زیادہ مایوسی نہیں ہوئی, اتنا مایوس نہیں کیا جتنا کچھ انہوں نے کیا میرے خیال میں قابل تعریف ہے. اسپیشلی اس میں سعودیہ کا کردار قابل تعریف تھا, اس میں ترکیے کا کردار قابل تعریف تھا, اس میں پاکستان تو خیر پاکستان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. پاکستان نے تو بہت ہی میرے خیال میں فرنٹ فٹ پر جا کے سارے ملکوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ آذربائیجان ہو, چاہے یو اے ای ہو, سعودیہ ہو, چائنا ہو, رشیا ہو, سارے ملکوں کو اکٹھا کیا ہے. ہاں ایک بات قطر ہو گیا. ایک بات ولید صاحب نے کی, ہمیشہ یہ مرغوں کی مثال یہ بڑی اچھی دیتے ہیں ولید اقبال صاحب کہ چودھری کا مرغہ جب ہار رہا ہوتا ہے تو چودھری پھر راضی نامے کے لیے بڑی جلدی آ جاتا ہے. ویسے مرغوں کے بارے میں ان کی جو وہ ہے بڑی اچھی ہے, تجزیہ ان کا اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ.